الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اما بعد، برادران اسلام، حضرات و خواتین، ہم رمضان کے آخری عشرے اور آخری ایام سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ کووڈ کے گزشتہ 2 سال میں رمضان کی عبادات میں جو خلل واقع ہوا تھا، اس کے بعد الحمدللہ اس مرتبہ معمول کے مطابق رمضان کی تمام عبادتوں کو انجام دینے کا ہمیں موقع میسر آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کووڈ وبا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی اور مکمل طور پر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی عبادتیں، ریاضتیں، روزہ، تلاوت، اذکار، دعائیں، قیام لیل وغیرہ کا ہم کو موقع ملا اور اللہ کی توفیق سے جو کچھ بھی ہم نے اس کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ان آخری ایام میں شب قدر کی تلاش کی خاص اہمیت ہے۔ ان بچے ہوئے ایام میں بھی ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد عید الفطر کا موقع بھی ہے اور اس موقع سے میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مسلمانان عالم کے لیے یہ عید خوشی کا موقع ہو اور اپنی زندگی میں تبدیلی کا اور ایک مثبت تبدیلی کا یہ ذریعہ بنے، میں اس کی دعا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، ہم جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آزمائشی حالات ہیں، مشکل وقت ہے جو اس وقت ہم سارے عالم میں اور خود ہمارے اپنے ملک اور ریاست میں دیکھ رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کے مطابق دنیا میں جنگ و جدل اور فساد و خون ریزی اس وقت زوروں پر ہے۔ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ چلی ہوئی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ خود ہماری اپنے ملک میں فرعونیت اور فسطائیت جس طرح سر چڑھ کر بول رہی ہے اور پورے ملک میں فرقہ پرستی کی جو فضا تعمیر کر دی گئی ہے، کھرگون، کرولی، جہانگیر پوری اور کتنے ہی مقامات پر قریب میں جو فسادات ہوئے ہیں اور غریبوں پر جس طرح کا ظلم ڈھایا گیا ہے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ خود ہماری ریاست میں ہم نے دیکھا کہ ایک سلسلہ ہے جو چھیڑ دیا گیا ہے، حجاب اور پھر حلال اور پھر بائیکاٹ اور تجارت کے معاملے میں مشکلات پیدا کرنا۔ ایک سلسلہ ہے کہ جو یہاں شروع کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے پیش نظر اور اپنے ووٹ بینک کو محفوظ کرنے کے لیے اور پولرائزیشن کو بڑھا کر 80-20 کے فارمولے پر کام کرنے کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں ہم اپنی اصل حیثیت کو پہچانیں۔ قرآن رمضان کی اصل وجہ ہے، قرآن ہماری پہچان ہے، قرآن ہمارا امتیاز ہے۔ اس مہینے میں جہاں قرآن کی تلاوت اور پھر دیگر عبادات میں ہم مصروف رہے ہیں، وہیں قرآن کا اصل پیغام اور قرآن کس کام کے لیے آیا ہے اس کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی اس نعمت کے عطا کیے جانے پر اللہ کی کبریائی کا اور شکریہ کا ایک مہینہ ہے۔ قرآن ہمارے لیے امام اور رہنما بن کر آیا ہے۔ قرآن بیان للناس ہے، انسانوں کے لیے ایک تنبیہ اور ایک صاف پیغام ہے، اور مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدی وموعظۃ للمتقین اس کو کہا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس اس کتاب کو کہا گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس کے
فہم کے ساتھ ساتھ اس کو اختیار کرنے کی اور اس کے علمبردار بننے کی، اور جو نظام و پیغام وہ لے کر آیا ہے اس کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی آج بڑی ضرورت ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ رمضان میں حالات کی اس کشیدگی کے باوجود بھی ہمارے مختلف مقامات پر دعوت افطار اور برادران وطن سے ملاقاتیں اور مسجد درشن کے پروگرام ہوئے ہیں، اور بڑے کامیاب پروگرام ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں برادران وطن اس میں شریک رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عید کے موقع سے بھی عید کے بعد کے ایام میں جہاں تک ممکن ہو سکے ہم کو اپنے رابطے کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنا ہے۔ برادران وطن میں ضرور ہر مقام پر جس حد تک بھی ممکن ہو سکے، اور مساجد کے ذریعے اور مسلمانوں کو بھی اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ عید ملن کے موقع سے برادران وطن کو دعوت دیں اور ان سے گھلیں اور ملیں اور اسلام کے صحیح پیغام کو ان کے سامنے پیش کر سکیں، اپنے اخلاق و کردار سے ان کو متاثر کر سکیں۔ اور جو بہت سارے ادارے اور انجمنیں اور NGOs برادران وطن میں آج کے حالات میں انسانیت کے لیے، امن کے لیے، انصاف کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان سے بھی ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ اگلے سال ہماری ریاست میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں، تو اس پس منظر میں سیاسی شعور کو بیدار کرنے اور مسلمانوں کو ایک صحیح رخ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ T20 کی بات چل رہی ہے، ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اسے 95 ورسز 5 بنا سکے۔ یہاں ملک کے مفاد کا جو صحیح تقاضا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے، اور فرقہ پرستوں کا جو اصل ایجنڈا ہے اسے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عید کے اس موقع پر ہم مسلمانوں میں اتحاد کا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا، توکل کا، استقامت کا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا ثابت قدمی کی تاکید اور تعلیم مسلمانوں میں عام کریں۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا۔ ہم اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ یہاں اس ملک میں باقی رہیں گے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ اور ولا تنازعوا وتفشلوا فتذهب ريحكم والی بات، یعنی ہمارے درمیان کوئی تنازع اور تفرقہ اور انتشار اور افتراق کو ہم روا نہیں رکھیں گے، بلکہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے والی بات ہماری ہونا چاہیے۔ وَاصْبِرُوا، اور حالات کا مقابلہ ہمیں اشتعال انگیزی سے یا ریاکشنری بن کر نہیں، بلکہ صبر اور حکمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ پیغام مسلمانوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور حالات میں ہم پوری دل جمعی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ تحریک اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم اپنے بڑے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ حالات سے اسلامی طریق پر نبرد آزما ہونے کی ایک طریقہ کار ہم امت کے سامنے اور انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے اس اصل پیغام کے ساتھ جڑتے ہوئے اور حالات کا صحیح جائزہ لیتے ہوئے اور اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرنے کے اس کام کو، اس عزم کو، اس حوصلے کو دوبارہ بیدار کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امن و امان کو بحال رکھے، ہماری خوشیوں کو دوبالا کرے، اور آج کے حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔